ایک بہت ہی غریب شخص تھا جس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں جا کر غلامی کرنی چاہیے۔ اس کی بیوی نے دل پہ پتھر رکھ کر اسے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا، وہ اس کے پیٹ میں ہی تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا مستقبل بہتر بن جائے۔ وہ ایک دور دراز شہر میں چلا گیا اور 20 سال تک ایک بہت ہی بڑے مالدار آدمی کی خدمت میں گزار دیے۔ 20 سال کے بعد اس رئیس آدمی سے اجازت چاہی کہ وہ اب اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے۔ وہ جو رئیس آدمی تھا وہ بہت بڑا سخی انسان تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینسیں اور اونٹ اس کو دے دیے اور اسے امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیج دیا۔ وہ راستہ طے کرتے واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے اس کا گزر ہوا۔ راستے میں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی، اس میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ اس نے اس کے پاس رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے کوئی نصیحت فرمائے۔ درویش آدمی نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے تمہیں 1 اونٹ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں اور نصیحت مل جائے گی تو اچھا ہے، اونٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی اونچی جگہ پر چلے جانا کیونکہ سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت فرمائے۔ درویش آدمی نے کہا کہ نئی نصیحت کی نئی قیمت لوں گا۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ بھی بزرگ کو دے دیا۔ بزرگ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں مار دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی نصیحت نئی قیمت۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل مت کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ میرے تو 3 اونٹ ہی ضائع ہو گئے اور چپ کر کے خاموشی سے سو گیا۔ صبح وہ وہاں سے چل پڑا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ بزرگ کی تینوں نصیحتیں بھول چکا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو آسمان پر دیکھا کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اچانک اس کو درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ شور مچانے لگا، گاؤں والوں پہاڑ پر چلے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ خیر وہ اپنا مال ساتھ لے کر قریبی پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں جا کر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے پانی ہی پانی ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ دن اسی پہاڑ پر ہی رہا۔ سیلاب کا پانی جب اترا تو وہ اگلی منزل کے لیے چل پڑا۔ ایک اور گاؤں میں اس نے پڑاؤ کیا۔ ایک شخص کے گھر میں قیام کرنے کی اجازت چاہی جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی جسے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ بزرگ کی نصیحت تو اسے آج بھی یاد آ گئی۔ رات کو اسے کشمکش کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انسان سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیے۔ یہ آیا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا۔ پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار چلتے چلتے سفر کرتے وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچا۔ اپنے گھر کے پاس پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو مار ڈالوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے اس درویش کی تیسری نصیحت بھی یاد آ گئی کہ کبھی بھی کسی کو مت مارنا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچنے لگا کہ پہلے بھی جو 2 نصیحتیں تھیں وہ کام کر گئیں، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر چلا گیا۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ جا کر گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرے۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں آیا اور اپنے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا تو گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ وہ شخص تو بہت ہی غریب آدمی تھا اور کئی سال پہلے روزی روٹی کمانے کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے مزید پوچھا کہ کیا جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے مارنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے جا کر فوراً ملا۔ دوستو، سچ کہتے ہیں کہ اگر
कोई भी बड़ा आपको कोई नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल बुजुर्ग नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देती है, लेकिन याद रखें कि हर नसीहत पर गौर करना जरूरी है। जो गौर नहीं करते वो फिर आखिरकार पछताते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।